بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ رسول کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی چوتھی ویڈیو آج پیش خدمت ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از آغاز وحی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجد کا یتیما فآوی ووجد کا ضالا فہدی ووجد کا عائلا فاغنی۔ انبیاء و رسول کی عمومی مقصد بعثت اور تاریخ نبوت و رسالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی امتیازی شان کے بارے میں اجمالی گفتگو کے بعد اب آئیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف ادوار پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ دور جو پیدائش سے لے کر آغاز وحی تک ہے، اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مستند اور مصدقہ معلومات بہت کم ہیں۔ البتہ اس ضمن میں اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے اور سورہ والضحیٰ کی 3 آیات کو اپنے ذہن میں عنوانات کے طور پر تجویز کر لیا جائے، جن کی میں نے آج کی گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی ہے، تو حیات طیبہ قبل از آغاز وحی کے بارے میں جو بھی باتیں مصدقہ معلومات کی بنیاد پر ہمارے پاس ہیں، وہ تمام باتیں اور معلومات ان 3 آیات کی ذیل میں بڑی خوبی کے ساتھ انہی کی شرح و تفسیر کی حیثیت سے 3 عنوانات کے بطور شامل ہو جائیں گی۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کا تعلق ہے، محتاط ترین اندازوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول عام الفیل کو پیدا ہوئے، جو انگریزی تقویم کے مطابق اغلباً 20 اپریل 571 بنتی ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ابتدائی دور شروع ہوتا ہے، جو دراصل الم یجد کا یتیما فآوی ووجد کا ضالا فہدی ووجد کا عائلا فاغنی کی مکمل تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس حال میں کہ والد ماجد عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ 6 سال تک والدہ ماجدہ کی سایہ عاطفت میں پرورش پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا لیا۔ نتیجاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے زیر کفالت اور زیر تربیت آئے، لیکن 2 ہی سال بعد یتیمی کا ایک اور داغ آپ کو دیکھنا پڑا اور انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا کی شفقت و محبت کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بڑے تایا زبیر بن عبد المطلب کے زیر کفالت رہے اور پھر اپنے دوسرے تایا ابو طالب کے زیر سرپرستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حیات دنیاوی کی ابتدائی منزلیں طے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی دور میں شبانی غلہ بانی کا وہ فریضہ بھی سر انجام دیا جو غالباً تمام انبیاء اور رسول کا ایک مشترک وصف رہا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے نہایت خوبصورتی سے کہا ہے: اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلہ بانی کی، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ عرب کے لقدق صحرا میں ایک ایسی فضا میں کہ جہاں دور دور تک کوئی متنفس نظر نہ آتا ہو، اوپر آسمان کا سایہ، نیچے پھیلی ہوئی زمین، ادھر ادھر پہاڑ، یہ در حقیقت فطرت سے قریب ترین ہونے کی ایک کیفیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ابتدائی دور اس کیفیت میں بسر کیا ہے کہ گویا کہ کتاب فطرت کا مطالعہ دل کھول کر کیا، جس کی طرف ایک اشارہ ہے قرآن مجید کی آخری پارے کی سورہ مبارک میں: افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی تخلیق کو؟ اس میں کیسی کیسی نشانیاں مضمر ہیں۔ اللہ کی حکمت اور قدرت کی انہیں
اندازہ نہیں کہ آسمان کی رفت کیا اشارے کر رہی ہے؟ کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جما دیے گئے ہیں؟ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ زمین کی وسعت کس بات کی گواہی دے رہی ہے؟ یہ ہے وہ کتاب فطرت جس کے مطالعے سے انسان اپنے فاطر کے قریب ترین آتا ہے اور اس کے بھرپور مواقع میسر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ابتدائی زندگی میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار شروع فرمایا۔ یہ بات واضح رہنے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خانقاہ میں تربیت حاصل نہیں کی، کسی گوشے میں بیٹھ کر کوئی نفسیاتی ریاضتیں کر کے تزکیہ نفس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے عین منجدار میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت کے اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا اور اس کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا لوہا جو لوگوں نے تسلیم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ اور دیانت و امانت کی وجہ سے آپ کو الصادق اور الامین کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے نے دیا۔ تو یہ خطابات ایسے ہی نہیں مل گئے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کردار کا لوہا لوگوں نے اگر واقعتاً مانا ہے تو اپنے تجربات کی بنیاد پر مانا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آغاز وحی سے قبل کسی کاروباری معاملے میں میری اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر چلا گیا کہ ذرا آپ انتظار فرمائیں، میں ابھی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ اچھا میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسی مصروفیات میں گم ہوا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا۔ 3 دن بعد اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے تو محمد سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ میں گھبرایا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ محمد وہیں مقیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی ملامت نہ کی، فرمایا تو صرف اس قدر کے بہرحال میں اپنے وعدے سے پابند ہو گیا تھا کہ یہیں تمہارا انتظار کرتا۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قسم کا تجربہ ہوا تھا اہل مکہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق و کردار تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں کا تارا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے الصادق اور الامین کا خطاب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دور کے چند اور واقعات میں سے جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے علمبردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پہلو بہ پہلو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس لیے کہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس لیے کہ صرف قومی یا خاندانی معاملات کے لیے کسی انسانی جان کا لینا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہ تھا۔ اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کی مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، حق اور صداقت کے راستے کی تلقین کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حلف میں شریک ہوئے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر اور فراست کا ایک بہت ہی نادر نمونہ سامنے آیا۔ الغرض یہ جو آپ کی زندگی کا دور ہے اس میں ہمیں وہ مظہر نظر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ قرآن مجید سورہ نون میں جس کا دوسرا نام سورہ قلم بھی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ آپ اخلاق حسنہ کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ اس کاروبار کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ حضرت خدیجہ سے ہوا۔ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک طرف یہ عرب کے متمول ترین خاتون تھیں، چنانچہ روایات میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ جب قریش کے قافلے سامان تجارت لے کر جاتے
تو تنہا ان کا سامان تجارت باقی تمام لوگوں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوتا تھا۔ پھر دوسری طرف ان کی عفت و عصمت پاکدانی کا عالم یہ تھا کہ عرب کے اس معاشرے میں ان کو الطاہرہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ گویا کہ بالکل ایک فطری اور قرین عقل و قرین قیاس بات ہے کہ یہ قران السعدین ہوتا اور الصادق اور الامین کا نکاح الطاہرہ سے ہوتا۔ مشیت الہی میں یہی طے تھا۔ بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کی صورت میں وہ بات سامنے آتی ہے جو سورۃ الضحیٰ میں الفاظ میں وارد ہوئی، وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پایا آپ کو تنگ دست، آپ کو غنی کر دیا۔ جہاں تک قلب محمدی کا تعلق ہے تو وہ ہمیشہ غنی تھا، لیکن ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے جسے ہم تنگ دستی کہتے ہیں، اس کی اگر کوئی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اب تک رہی بھی تھی، تو اب جب کہ مکہ کی متمول ترین خاتون آپ کے حبال عقد میں تھیں، جو انتہائی جانثار اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والی بیوی تھیں، اس کے بعد دنیاوی احتیاج یا کمزوری کا بھی کوئی معاملہ باقی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ دور ایک بھرپور انسانی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ ایک محبت کرنے والی جانثار اور وفادار بیوی رفیق، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان زوجہ محترمہ سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ ایک انتہائی باعزت اور بافراغت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسر فرما رہے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک داعیہ ابھرا اور توجہ کائنات اور خالق کائنات اور عالم بالا کی طرف مبذول اور منلطف ہوئی۔ اب غور و فکر کا مادہ کسی اور رخ پر پروان چڑھنا شروع ہوا۔ چنانچہ وہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے۔ حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حرا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کس قسم کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سابقہ امت میں نہ تھے، کسی نبی کے پیرو نہ تھے، کوئی عبادت کا طریقہ ایسا نہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور نبی کی پیروی یا کسی اور امت میں ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ابھی ملاقات نہ ہوئی تھی، تو یہ عبادت کیسی تھی؟ اس کا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا ہے، کانا صفت تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، یعنی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت غور و فکر اور عبرت وزیری پر مشتمل تھی۔ سوچ و بچار کتاب فطرت کا مطالعہ خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غواصی اور نگاہ عبرت سے ماحول کا جائزہ و تجزیہ، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار حرا میں عبادت۔ بقول علامہ اقبال، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ یہ غور و فکر کے نوع انسانی کس حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی پستی میں مبتلا ہو چکی ہے، کس طرح کے شرک کا دورہ ہے، معبود حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں، یہ سارا غور و فکر نوع انسانی کی ضلالت اور گمراہی پر وہ بھاری رنج و غم جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملتی ہے، لعلک باقی نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اس رنج اور صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ وہ کیفیات تھیں جن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ اسی عالم میں پردے اٹھتے ہیں، اور صرف پردے ہی نہیں اٹھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری نوع انسانی کی ہدایت پر معمور کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دعوت تا قیامت مقرر کیا جاتا ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ یہ ہے تفسیر سورۃ الضحیٰ کے ان الفاظ کی، وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اللہ نے پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت کی تلاش میں سرگرداں تو آپ پر ہدایت منکشف کر دی۔
گویا غار حرا کی خلوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ دروازے کھول دیے گئے، پردے اٹھا دیے گئے، حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی اور وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات جس میں نزول وحی کا آغاز ہوا بین النوم والیقظہ، یعنی بیداری اور نیند کی بین کسی کیفیت نیم بیداری کے عالم میں ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی لکھی ہوئی تختی تھی جس پر آیات مرقوم تھیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا، اور اس کے بعد اس وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نقش قائم ہو گیا۔ یہاں سے گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب رسالت طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد نزول وحی میں کچھ وقفہ رہا، پھر جب یہ آیات نازل ہوئی سورۃ المدثر کی یہ ابتدائی آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجئے، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ہمتن اور ہمہ وقت مصروف ہو جائیے، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے اور اس کی کبریائی کو فی الواقع دنیا میں قائم کیجیے۔ یہ ترجمانی ہے سورۃ المدثر کی ابتدائی 3 آیات کی۔ بہت سے محققین کی یہ رائے بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ سورہ علق کے ابتدائی 5 آیات سے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، اور سورۃ المدثر کی ابتدائی آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا۔ واللہ اعلم، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔